اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ سورت کے شروع سے اللہ رب العزت نے یتیموں کے مالوں کی، یتیم بچیوں کے اور اسی طرح میراث کے اندر یہ تمام کے تمام احکامات اللہ نے بیان فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ نے محرمات کا بیان فرمایا۔ آج اللہ رب العزت بطور احسان کے یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ حدیں میں نے کیوں مقرر کی ہیں کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، کسی اور کا مال مت کھاؤ، جس کا جو حق ہے اسے دو۔ اچھا، بہنوں کے جتنے حقوق بنتے ہیں ان کو دو، ماں باپ کے جتنے حقوق بنتے ہیں ان کو دو، فلاں عورت کے ساتھ شادی مت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں تمہارے ساتھ احسان کر رہا ہوں۔ اللہ یہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے تاکہ تم انسان بن جاؤ اور تم ان لوگوں کی طرح بن جاؤ جو تم سے پہلے تھے۔ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے جو متقی لوگ تھے ان کے اندر انبیاء تھے، ان کی امتوں کے اندر صلحاء تھے، پھر شہداء تھے، تو تم ان کی طرح بن جاؤ۔ وجہ کیا ہے جی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ تمہاری طرف خاص رحمت سے متوجہ ہو، اور واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہے جاننے والا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح مت بنو جو تمہیں شہوات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ نے سنا ہے کئی مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر ماں کے ساتھ بھی نکاح کیا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں سوتیلی بہنوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ باپ اگر فوت ہو جاتا تو ماں وراثت میں ملتی تو بڑا بیٹا بھی نکاح کرتا تھا۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح مت بنو، یہ لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ تم خواہش کی پرستی کرو تاکہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، اور یہ راہ راست سے ہٹانا ان کا کام ہے اور شیطان کا کام ہے، لہٰذا ان کی مت مانو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں پیدا ہی کیا کیا جی؟ ضعیف کمزور پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر شہوت کا مادہ اللہ نے رکھا ہے۔ انسان ہے نا جی، اگر شادی نہیں کرے گا تو غلط راستے پہ جائے گا۔ آزاد عورت نہیں ملتی تو اللہ نے فرمایا باندھی کے ساتھ کر لو۔ تو پھر بھی شریعت کہتی ہے اگر کوئی بندہ جس کے پاس یہ مال و دولت نہیں ہے، شادی نہیں کر سکتا، خواہش زیادہ ہے، تو پھر بھی شریعت کہتی ہے وہ بندہ کیا کرے جی؟ روزے رکھے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام جو ہے میں نے نازل کیے ہیں، یہ احکامات نازل کیے ہیں، ہر بندے کی وسعت کے مطابق میں نے نازل کیے ہیں۔ کیوں؟ مجھے پتہ تھا کہ کمزور لوگ ہیں، یہ احکامات پر عمل نہیں کر سکیں گے، لیکن میرے جو احکامات ہیں یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے کافی ہیں اور ایسا مشکل کام کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وہ ایمان والو ہو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حق طور پر مت کھاؤ، باطل طریقے کے ساتھ مت کھاؤ جی۔ باطل طریقہ کیا ہے جی؟ کسی کا مال چوری کر کے مت کھاؤ، ڈاکہ مار کے مت کھاؤ، غصب کر کے مت کھاؤ، اسی طرح جوا لگا کر مت کھاؤ، سود کے ساتھ مت کھاؤ، اور اسی طرح رشوت دے کر مت کھاؤ جی۔ یہ سارے باطل طریقے کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کاروبار کے لیے، کاروبار کے اندر ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے جی۔ جو چیز شریعت سے ہٹ کر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہے، وہ کیا ہے جی؟ باطل طریقہ ہے جی۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے آ جاتا ہے، تو فرمایا یہ اس کا ناحق قتل کرنا اسے جہنم میں داخل کر دے گا جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کون سا مال جو ہے وہ بہترین ہے، افضل ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، جو بندہ اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے کماتا ہے پھر کھاتا ہے، تو فرمایا یہ بڑی پاکیزہ کمائی بھی ہے اور بہترین مال بھی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر
سے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ تاجروں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، یہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا ایماندار تاجر، دکاندار، فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا حشر دن قیامت کے اللہ رب العزت انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کریں گے جی۔ آج بازار میں آپ جاؤ نا جی، اپنے محلے کی دکان میں بھی جاؤ نا جی، یقین مانو خالص چیز ملتی نہیں ہے جی، ہر بندہ ملاوٹ کرتا ہے جی، دھوکے باز ہے، ہر بندہ دھوکے باز ہے۔ تو کیوں وہ شریعت سے ہٹ کر اللہ کے پیغمبر نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں پہ کیوں نہیں چلتا جی، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اپنے لیے کیوں نہیں وہ چنتا جی۔ حضور نے فرمایا نا جی، جو بندہ ایمانداری کے ساتھ اچھی چیز کو لا کر بیچتا ہے، فرمایا اس کا حشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ جھوٹ بول کر قسمیں اٹھا کر بیچتا ہے، مال تو اس کا بک جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن تاجروں کو فجار فساق کی لسٹ میں اٹھایا جائے گا، لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر امانت کے ساتھ، صحیح دیانت اور سچائی کے ساتھ مال کمایا ہے، پھر اس کو آگے بیچا ہے، ان کا حشر کیا ہوگا جی، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح جو بندہ شریعت سے ہٹ کر مال کماتا ہے، یہ آ گیا مال کمانا اور اس مال کا لگانا۔ دیکھو جی، کسی بندے کے پاس حلال مال ہے لیکن وہ لگاتا کیا ہے جی، حرام کاموں کے اوپر ہے جی، تو اس مال کے بارے میں بھی دن قیامت کی پوچھا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو بندہ ناحق طور پر مال کھاتا ہے یا کسی کو قتل کرتا ہے جی ظلماً، تو فرمایا فسوف نصلیہ نارا، عن قریب اسے ہم کیا کریں گے جی، جہنم میں داخل کریں گے۔ اور ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو بندہ ایسے کام کرے گا، یعنی کہ اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو ایسا کام نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا جی۔ اب ہم نے خود چننا ہے کہ یہ کام کر کے ہم نے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم، چاہتا ہے اللہ جی، لیبین لکم، تاکہ کھول کر بیان کرے تمہارے لیے اپنے آیات کو، اپنے احکامات کو، وَيَهْدِيَكُمْ، اور اللہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کے طریقے کی، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہاری طرف خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ ہے جاننے والا، حکمتوں والا، وَاللَّهُ يُرِيدُ، اور اللہ ارادہ کرتا ہے، أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یہ کہ تمہاری طرف متوجہ ہو رحمت کے ساتھ، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، یتبعون الشہوات، جو شہوات کے پیچھے چلتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تمہیں ہٹا دیں اس جگہ سے، یعنی دین کے کاموں سے ہٹا کر بے دینی کے اندر مشغول کر دیں۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، یہ کہ ہلکا کرے، آسانی کرے تم سے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے کے ساتھ، الا مگر ان تکون تجارتا، مگر ہوں وہ مال تجارت کے طور پر، عن تراض منکم، اگر تم راضی ہو تو پھر تم کھا پی سکتے ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور مت قتل کرو اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تمہارے اوپر مہربان۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو بندہ یہ کام کرے گا، کسی کا مال کھائے گا، ناحق قتل کرے گا، یا خواہشات کے اوپر چلے گا، یا اللہ کے بیان کیے ہوئے احکامات کو توڑے گا، وَمَن يَفْعَلْ، جو یہ کام کرے گا، عُدْوَانًا کو وَظُلْمًا، اور یہ کہ ظلم کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس عن قریب اسے داخل کیا جائے گا جہنم میں، اور وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ اللہ پر آسان جہنم میں داخل کرنا۔